السلام علیکم پیارے بچوں، کیا میں آپ کو کہانی سناؤں؟ جی ضرور سنائیں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا اللہ کے پیارے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ انہیں ایک خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ نبوت کی طرف اشارہ تھا۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ڈسکس کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے ڈسکس نہ کرنا، کہیں وہ تم سے حسد نہ کرنے لگ پڑے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حسد ایک بہت بڑی برائی ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بات نہ بتائی، لیکن بھائیوں تک بات پہنچ گئی۔ بھائیوں نے ایک سازش چلائی، سیدنا یوسف علیہ السلام کو چٹی والے میدان میں لے گئے۔ وہاں جا کر بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا اس کو قتل کر دیتے ہیں، کچھ بھائیوں نے کہا اس کو دور دراز علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھائیوں نے کہا اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنے بھائی کو بھی قتل کرتا ہے یا اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال سکتا ہے؟ لیکن حسد ایسی چیز ہے جو یہ کام کروا لیتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے چھوٹے بھائی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے میں سے ایک شخص نے جب پانی کی بالٹی اندر ڈالی، جب اس نے پانی کی بالٹی واپس کھینچی تو اس کو بہت دشواری ہوئی۔ اس نے شور مچایا کہ پانی کی بالٹی اتنی بھاری کیوں ہے؟ پھر ادھر سے دو لوگ آئے، انہوں نے جب مل کر پانی کی بالٹی اوپر کھینچی تو اندر اللہ کے حکم سے سیدنا یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی تدابیر سب تدابیروں پر غالب ہے۔ سارے لوگ، سارے سکے بھائی بھی ان کے خلاف تھے، لیکن اللہ کی تدابیر سب تدبیروں پر غالب آ گئی۔ فعال لما یرید، اس کی قدرت سے ایک دن سیدنا یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر بنا دیا گیا۔ جب میں نے اس کنویں کی پکچر کو دیکھا تو میرے سامنے یہ سارا واقعہ آ گیا۔ ہم چیزوں کو پش یا پل کرنے یا ان کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے جو پاور یوز کرتے ہیں اسے فورس کہتے ہیں۔ ہیوی کام کرنے کے لیے ہیوی فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیوی فورس کے لیے مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کنویں میں سے پانی نکالنا آسان کام نہیں، لیکن اگر پلی کی مدد سے پانی کی بالٹی آسانی سے اوپر کھینچی جا سکتی ہے۔ پلی ایک سمپل مشین کی مثال ہے جو ہمارے ورک کو ایزی بنا دیتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے اور ہمارے خلاف وہ تکبیریں کرتی رہے، لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ آپ کو یہ میرا واقعہ پسند آیا؟ جی بہت پسند آیا۔ آپ نے یہ کہانی اپنے گھر جا کے سنانی ہے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہمیشہ